أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی مثال کے مانند ہے جو دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے دگنا تگنا بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا جاننے والا ہے۔ حاضرین گرامی، دین اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں لٹانے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں دینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ اور یاد رکھیں، دین اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ جو زکوٰۃ کے نام سے ہم جانتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ مالدار حضرات پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم جس کے متعلق آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ عام صدقات و خیرات، جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کی راہ میں لٹانا، اللہ کی راہ میں دینا، غریبوں کا سہارا بننا، بیواؤں کا سہارا بننا، یتیموں کی کفالت کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مدرسوں کو مضبوط کرنا اور محتاجوں کی محتاجگی دور کرنا، فقیروں کی تنگ دستی دور کرنا، ان کی غریب حالات میں ان کی مدد کرنا، یہ وہ تمام کام ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ اور عام صدقات و خیرات میں آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، دین اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے، جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ جو اللہ کو قرض حسنا دے، کیا مطلب ہے؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لوٹائے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے۔ حاضرین گرامی، مال خرچ کرنے کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا، اور کس کو قرض دیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، یہ دنیا یا آسمان و زمین جس کی ملکیت ہے، یہ ذرہ ذرہ یہاں کا تنکا جس کی ملکیت ہے، اس ذات کو قرض دینے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ کتنی بڑی منقبت ہے، یہ کتنی بڑی مرتبت ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا۔ اور حاضرین گرامی، بھلا بتلائیں، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو قرض کو اچھی طرح سے ادا کر سکے، قرض کا بدلہ اچھی طرح دے سکے؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو قرض اچھی طرح ادا کر سکتا ہے؟ جب روز قیامت بپا ہوگی، اللہ رب العالمین اس قرض حسنہ کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور حاضرین گرامی، جو اشخاص اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں۔ انسان اس دنیا میں تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس سے ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا یہ بزنس نفع پہنچائے گا یا پھر میرا بزنس نقصان میں چلا جائے گا، میرا بزنس نقصان ہو جائے گا۔ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، دونوں باتوں کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، جو اشخاص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں، جس میں کوئی گھاٹا نہیں، صرف اور صرف فائدہ ہے، صرف اور صرف فائدہ ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ سورہ فاطر کی آیت کریمہ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور
तबूर, जो अशख़ास अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अल्लाह की राह में अपना माल छुपे तौर पर ज़ाहिर करके खर्च करते हैं, यरजून तिजारतन लन तबूर, वो अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें कोई घाटा नहीं, जिसमें कोई नुकसान नहीं, सरासर इसमें फ़ायदा है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हाज़रीन गिरामी, जो अशख़ास अल्लाह के राह में माल खर्च करते हैं वो अल्लाह के साथ नफ़ा और फ़ायदा मंद बख्श तिजारत कर रहे हैं। और हाज़रीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में फ़रमाया कि जब ये सूरज तुलू होता है, जब ये सूरज तुलू होता है, जब हर दिन सुबह होती है, आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता दुआ करते हुए कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न खलाफ़ा, अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न खलाफ़ा। फरिश्ता दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में से जिनको तूने माल अता किया है और वो माल को तेरे बंदों पर खर्च कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें और नवाज, ऐ अल्लाह उन्हें और दे। और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करते हुए कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफ़ा, ऐ अल्लाह, जो माल को खर्च नहीं करता, बखीली करता है, माल को रोके रखता है, अल्लाह उसकी माल को ज़ाये कर दे, अल्लाह उसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। हाज़रीन गिरामी, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने माल नवाजा है और अल्लाह की राह में माल खर्च करके फरिश्तों की दुआएं हासिल करते हैं। और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है लेकिन माल खर्च करने की तौफीक नहीं, बखीली करते हैं, माल रोके रखते हैं और फरिश्तों की बद्दुआओं का मुस्तहिक बनते हैं, फरिश्तों की बद्दुआओं के सजावार ठहरते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह की राह में देना सीखें। और हाज़रीन गिरामी, इंसान खताकार है, सियाकार है, उसे गलतियां होती रहती हैं, वो इंसान है, गुनाहों का पुतला है, लेकिन इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों को बख्शिश का सामान बनाए, अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान तैयार करे, अपने गुनाहों को अपने गुनाहों को माफ़ कराने की कोशिश करे। और कुरान हदीस मुबारका कहती है, अगर अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हो, अपने गुनाहों को माफ़ कराना चाहते हो, आओ सदका व खैरात करो। तो हदीस मुबारका कहती है, अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीआ कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार, जैसे पानी आग को बुझा देता है वैसे ही सदका दो खैरात तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे, तुम्हारे गुनाहों को बख्शवा देंगे। तो हाज़रीन गिरामी, क्या हम गुनहगार नहीं, क्या हम खताकार नहीं, क्या हम सियाकार नहीं? उठे बैठे दिन रात हमसे खताएं होती हैं, हम गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। ये सदका व खैरात हमारे गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करा सकते हैं। आए सदका करें, अल्लाह की राह में खूब माल खर्च करें। और हाज़रीन गिरामी, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया से वफ़ात पाकर दायमी ज़िंदगी की तरफ जब वो चलने लगता है, उसकी आमाल का सिलसिला मुनक़ति हो जाता है। अब उसका कोई आमाल ऐसा नहीं जो उसको फ़ायदा दे सके, जो उसके सवाब में बढ़ोतरी कर सके, जो उसके सवाब में इजाफ़ा कर सके। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कहती है कि 3 आमाल ऐसे हैं, 3 आमाल ऐसे हैं कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इंसान का इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुसलसल उसके नामाए आमाल में इजाफा होता है 3 आमाल की बदौलत। क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, 3 चीज़ों में से एक के बारे में कहा, सदक़तुन जारिया। सदक़तुन जारिया, इस दुनिया में रहते हुए इंसान ने जो सदक़ा जारिया किया, इंसान की इस दुनिया से चले जाने के बावजूद ये सदक़ा जारिया उसके नामाए आमाल में इजाफा करता रहेगा, उसकी नेकियों में बढ़ाता रहेगा, उसकी नेकियों में बढ़ोतरी का सबब बनता रहेगा। हाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ तरीक़ों से शरीयत इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने, कुरान ने और हदीस मुबारका ने खैरात करने पर, सदका व खैरात करने पर, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह पर उबारा है। और हाज़रीन गिरामी, कल रोज़े क़यामत जब बपा होगी, जब रोज़े क़यामत बपा होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हदीस मुबारका कहती है,
ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ، کہ جب روز قیامت بپا ہوگی تم میں سے ہر کوئی اپنے رب کے سامنے سوال جواب کے لیے حاضر ہوگا، حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ تمہارے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوگی، کوئی دوست کام آنے والا نہیں، کوئی تجارت کام آنے والی نہیں، کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں، کوئی ترجمان نہیں رہے گا۔ انسان دوسری چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے بائیں جانب دیکھے گا، صرف اس کو ہی اعمال نظر آئیں گے جو اس دنیا میں اس نے کیے ہیں۔ پھر دائیں جانب دیکھے گا، دائیں جانب دیکھنے کے بعد اس کو صرف وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس دنیا میں اس نے کیے تھے۔ اللہ ہوگا، تم ہوں گے، تمہارے اعمال ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور جب انسان اپنے آگے دیکھے گا، جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس وقت پیارے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان کر لو، جہنم سے آگ سے بچاؤ کا سامان کر لو، گرچہ کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے، ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے، وہ صدقہ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ صدقہ و خیرات ہمیں جہنم سے دور کرتے ہیں، جہنم سے ہمیں دور رکھتے ہیں، جہنم سے پناہ دیتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، انسان جو صدقہ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ چیز صدقہ کرے، بڑی سی بڑی چیز صدقہ کرے، ضروری نہیں۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو بھی بندہ جو بھی چیز دے گا، اللہ اس کو کس قدر بڑھاتا ہے، اللہ اس کی کیسے پرورش کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کے مانند ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ گویا کیا ہوا، ایک صدقہ کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا، ایک دانہ ہے 700 دانے اگا رہا ہے، تم آج ایک صدقہ کرو گے، اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھ کر ثواب دینے والا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بڑا چڑھا کر دے اور دگنا تگنا کر دے، 700 گنا ہی نہیں اس سے بڑھ کر دینے پر اللہ قادر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدق دل سے خرچ کریں، ریاکاری سے دور رہ کر خرچ کریں۔ اور اللہ رب العالمین کیسے صدقے کی پرورش کرتا ہے، حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ اور جس طرح کوئی انسان اونٹ کے بچے کو پرورش کرتا ہے، ویسے اللہ رب العالمین انسان کے صدقہ و خیرات کی پرورش کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس قدر پرورش کرتا ہے کہ وہ چھوٹا سا چھوٹا صدقہ کل روز قیامت جبل احد کے مانند ہوگا، احد کے پہاڑ کے مانند ہوگا۔ ایک چھوٹا صدقہ جو آپ نے کیا کل روز قیامت احد کے مانند احد کے پہاڑ کے مانند آپ کے سامنے بن کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور جب روز قیامت انسان آئے گا دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ حاضرین گرامی، دین اسلام نے جہاں ہم تمام کو صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی ہے، صدقہ و خیرات کرنے پر ابھارا ہے، وہیں پر صدقہ و خیرات کرنے کے چند آداب بتائے ہیں۔ ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا تمام کو ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، انسان مال خرچ کرتا ہے، انسان مال لٹاتا ہے، لیکن انسان کے اندر یہ برائی ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کے بعد، اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد احسان جتانے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے میرے احسان پہ پل رہا ہے، میرے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، میرا دیا ہوا کھا رہا ہے۔ اس طرح خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے لگتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہوشیار رہیں، مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے سے
ہوشیار رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ جب روز قیامت ہوگی ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین اشخاص ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ تین اشخاص میں سے ایک شخص کے بارے میں کہا المنان، المنان احسان جتلانے والا، نیکی کیا، صدقہ و خیرات کیا، کرنے کے بعد اس نیکی کو نہیں بھولا، احسان جتلاتا رہا، اللہ روز قیامت اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے بات چیت کرے گا، نہ اس پر نظر کرم کرے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا۔ احسان جتلانے سے باز رہیں، نیکی کریں بھول جائیں، نیکی کریں بھول جائیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جائیں، نیکیوں کو یاد رکھے۔ احسان جتلانا یہ کسی بندے مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ اور حاضرین گرامی، جہاں دین اسلام نے خرچ کرنے والوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ کرنے کے بعد بھول جائیں، احسان نہ جتائیں، وہیں دوسری طرف جس پر احسان کیا گیا، جس کی مدد کی گئی، اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی وہ احسان فراموش نہ بنے، کبھی وہ احسان فراموش نہ بنے، اس احسان کو یاد رکھے اور اس کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اور اللہ حضرین گرامی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احسان شناس تھے، کس قدر احسان شناس تھے۔ آپ جانتے ہیں مطعم بن عدی، مطعم بن عدی کون ہے؟ جب مکی زندگی میں کفار مکہ نے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا، اللہ کے رسول اور صحابہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوکے مرتے رہے، بھوک و پیاس سے تڑپتے رہے۔ بھوک کی یہ عالم تھا کہ پتے اور چمڑے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ اس قدر 3 سال صحابہ اور اللہ کے رسول پریشانی کے عالم میں گزارے۔ اس وقت کفار مکہ میں سے جن لوگوں نے آگے بڑھ کے اس بائیکاٹ کو ختم کیا، اس بائیکاٹ کے عہد کو پھاڑ دیا، چاک کیا، ان میں سے ایک شخص یہ مطعم بن عدی بھی تھا۔ اور جب اللہ کے رسول کفار مکہ سے ناراض ہو کر، کفار مکہ سے بیزار ہو کر طائف کی راہ لیے طائف گئے، وہاں پر بھی کسی نے استقبال نہیں کیا، انہوں نے بھی سرکشی دکھائی، وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر گئے تھے، اب مکے میں آ نہیں سکتے۔ اگر مکے میں آنا ہے، کسی کی کفالت میں آنا ہے، ڈائریکٹ آ نہیں سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شخص ہے مطعم بن عدی جس کی شخصی کفالت پر، جس کی ذاتی کفالت پر اللہ کے رسول مکہ آئے تھے۔ اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر مطعم بن عدی کے یہ 2 بڑے احسان تھے۔ اللہ کے رسول نے کس قدر ان احسان کو یاد رکھا۔ جب مدنی زندگی آئی اور جنگ بدر پیش آئی، جنگ بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار مکہ کے کئی سردار اور کئی لوگ قیدی بن کر مدینہ آئے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اگر اس وقت مطعم بن عدی موجود ہوتا اور ان غلاموں اور ان قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا تو ان تمام قیدیوں کو میں رہا کر دیتا۔ تو حاضرین گرامی، جہاں دین اسلام ہم تمام کو یہ سبق دیتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد بھول جاؤ، احسان مت جتلاؤ، وہیں پر جس پر احسان کیا گیا اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کبھی احسان فراموش نہ بننا، کبھی احسان فراموش نہ بننا، احسان شناس رہو، احسان کو یاد رکھو۔ اور حاضرین گرامی، انسان کے اندر جو دوسری بری صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے، مدد کرنے کے بعد اس کے ساتھ ذلت کا معاملہ کرتا ہے، اسے تکلیف دینے لگتا ہے، رہ کر اس کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرا لے کر پڑھ رہا تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا۔ انسان اس طرح جس کی مدد کرتا ہے اپنے زبان کے ذریعے اس کو تکلیف دیتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے اس کو تکلیف دیتا ہے، رہ کر اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، نیکی کرنے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا کہ اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرے۔ حاضرین گرامی، جو اشخاص صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلائیں گے اور ان کی شان میں کوتاہی کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے، اپنی زبان سے انہیں تکلیف دیں گے، ایذائیں پہنچائیں گے، یہ صدقہ و خیرات ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی
اے ایمان والو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کرو۔ اور حاضرین گرامی، صدقہ و خیرات کرنے کے وقت یا صدقہ و خیرات کرنے کے بعد انسان کو جس چیز کا پاس و لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پوری طرح ریاکاری سے پاک رہے، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا جواد آدمی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا لٹانے والا ہے، بڑا دینے والا ہے، اس کی مثال کیسے اس کے صدقہ و خیرات تہس نہس ہوں گے، کیسے اس کے صدقہ و خیرات ضائع برباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھجور اور انگور کے باغات ہوں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر طرح کے میوے پھل فروٹ موجود ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ وقت ہے کہ پوری طرح باغ تیار ہے، کھیتی لہلہا رہی ہے، اس میں سب پوری طرح پھل موجود ہیں، تیار ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں، لیکن جو باغبان ہے، جو اس باغ کا مالک ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ آگے بڑھ کر اس باغ کو کچھ پانی سیراب نہیں کر سکتا، اس باغ کو اور کچھ تیار کر نہیں سکتا، اب اس کا آخری سہارا یہی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس کی اولاد ہو جس اس باغ کی نگہبانی کرے، اس باغ کی نگہداشت کرے، ایسا بھی نہیں۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کے بچے بھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، اب اس کی آخری امید بس یہی ہے، انسان بڑھاپے پہ پہنچ چکا ہے، اس کی اولاد چھوٹی ہے، اس کا آخری سہارا یہ باغ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اچانک طوفانی ہوائیں آنے لگتی ہیں، آندھیاں آنے لگتی ہیں اور پوری طرح باغ کو تہس نہس کر دیتی ہیں، ضائع برباد کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ حاضرین گرامی، اس مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ریاکار لوگوں کا انجام بیان کیا ہے کہ جب روز قیامت انسان آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، جب وہ آئے گا اس کے صدقہ و خیرات انہی ہرے بھرے باغات کے مانند ہوں گے، اس کے صدقہ و خیرات انہی ہرے بھرے باغات کے مانند ہوں گے۔ اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آگے اب کچھ نیکی کر نہیں سکتا، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، کچھ اور نیکی کر نہیں سکتا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کے بچے چھوٹے ہیں، کیا مطلب کہ یہ وہ دن ہے نہ اس کی اولاد کام آئے گی، نہ اس کی بیوی بچے کام آئیں گے، نہ اس کے دوست و احباب کام آئیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ صدقہ و خیرات ہیں، اب یہ ہے، کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اچانک یہ ریاکاری کی آندھی چلے گی، یہ ریاکاری کی طوفانی ہوائیں چلیں گی، اس کے صدقہ و خیرات کو تہس نہس کریں گی، اس کے صدقہ و خیرات کو ضائع و برباد کر دیں گی، اس کے صدقہ و خیرات اس ریاکاری کی وجہ سے کل روز قیامت اسے کوئی فائدہ دینے والے نہیں، اسے کوئی نفع دینے والے نہیں۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ اور حاضرین گرامی، آخری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یاد رکھے حلال کمائی سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ انسان حرام کمائی کما رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور نیکی و ثواب کی امید رکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر بیوقوفی کیا ہوگی؟ انسان کو چاہیے کہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے جو مال کماتا ہے
ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما خرجنا لکم من الارض، اپنی حلال کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان اللہ طیب لا یقبلها الا طیب، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزہ روزی ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام کمائی سے کیا ہوا صدقہ، حرام کمائی سے کیا ہوا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور حاضرین گرامی اس کے آگے کہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے اپنے لیے کوئی چیز چاہتا ہے، اچھی سے اچھی چیز چاہتا ہے، اچھی سے اچھا سامان چاہتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، ضائع سے ضائع چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، حقیر سے حقیر چیز جو استعمال کے بعد اس قدر استعمال کر گئی ہے کہ اب اس کو مزید استعمال کر نہیں سکتے، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی راہ میں سب سے اچھا اور نفیس مال خرچ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو حاضرین گرامی یہ خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ مال و دولت نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دی، اور جب وہ مال خرچ کرتے ہیں ان آداب اور ان شرائط کا پاس و لحاظ رکھ کے خرچ کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد اور بڑے بدبخت ہیں وہ افراد جن کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن مال خرچ کرنے کے لیے دل نہیں دیا، مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں۔ یا پھر بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں لیکن احسان جتلاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا پھر کمزور حقیر چیز جو انسان اپنے لیے نہیں چاہتا وہ چیز اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صدقہ و خیرات کرنے اور اس کے آداب و شرائط کا پاس و لحاظ کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ حي على الفلاح۔